معززین کرام، حمد و صلات کے بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور پھر قدر تفصیل کے ساتھ جو زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کیسے ادا کرنی ہے اور کسے ادا کرنی، یہ چند باتیں آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بطور مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ قرآن حکیم نے اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ خطبہ میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 43 ہم نے سماعت کی۔ ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور احکم الحاکمین کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی ادیان سماویہ، دین اسلام ہے، عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، تمام ادیان میں جس طرح نماز یعنی اللہ کی عبادت، اس کا تصور موجود ہے، طریقہ کار مختلف ہے، اسی طرح سے ہر ادیان سماویہ میں سے ہر دین میں زکوٰۃ کا تصور بھی موجود رہا۔ زکوٰۃ کا جو بنیادی تصور ہے کہ ایک مومن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں غرباء، فقراء اور اہل حاجت پر خرچ کرے، جسے قرآن حکیم مما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ یہ تصور عیسائیت میں بھی موجود رہا، یہودیت میں بھی موجود رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبران اعظام، مرسلین کرام تشریف لائے، یہ بنیادی تصورات ہر شریعت میں موجود رہے۔ ہاں، ان کی جو جزوی تفصیلات تھیں، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اوقات کیا ہوں گے، انداز کیا ہوگا، یہ ہر شریعت میں مختلف رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ گزشتہ ادیان جو تھے اور انبیاء کی شریعتیں وہ محفوظ نہیں رہ سکی، ان میں تبدیلی ہوتی رہی، اور آج وہ محفوظ اور درست شکل میں جس طرح اللہ کے ان انبیاء پہ نازل ہوئی تھیں اس شکل میں آج موجود نہیں ہیں۔ یہ انفرادیت، یہ اعجاز اور یہ امتیاز بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا، اور یہ شریعت محمدی کا اعجاز ہے کہ وہ آج بھی محفوظ شکل میں موجود ہے، اور وہ قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گی۔ اور اس کے اس شکل میں موجود رہنے میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ اللہ کا فضل، وہ رب کا وعدہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کا خاتم الانبیاء والمرسلین ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، محدثین اور فقہائے کرام، یہ ان کی محنتیں، ان کی شب و روز کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ دین آج بھی اپنی محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اور خوشبختی اور سعادت مندی ہر اس شخص کی ہے جسے اللہ پاک اس دین کو پھیلانے میں، اس کے کسی حکم پر عمل کرنے کی اللہ توفیق بخشتا ہے۔
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشتا ہے، یہ اس کی خوش بختی اور سعادت مندی۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو بنیادی معنی علماء نے ذکر کیے۔ ایک اس کا معنی پاک ہونا، اور دوسرا اس کا معنی کسی چیز کا بڑھنا اور اس میں اضافے کا ہونا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فضائل کا ایک طویل باب ہے، ہم اس طرف آج نہیں جائیں گے۔ بہت سی قرآن حکیم کی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں، اور پھر تاریخ کے واقعات ہیں، صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیاں ہیں کہ جو رب کی راہ میں صدق دل سے خرچ کرتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اسے کمی نہیں آنے دیتا۔ اللہ اس کے مال میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ بہت سی حکمتیں بھی علماء نے ذکر کی، صرف ایک حکمت ہم سن کر آگے بڑھیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ایمان کامل ہو جائے۔ اب زکوٰۃ سے کمال ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرماتا ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اس کے شکر کی بہترین صورت ہے، یہ اس کا نصف ایمان۔ اور جب زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے، وہ اس کمی پہ صبر کرتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسے صبر اور شکر دونوں کا موقع فراہم کرتی ہے، اور یوں اس کے ایمان کو کمال نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو معاشرے کے محروم طبقات جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، وہ جب فقر کی حالت میں تھے، غربت میں تھے، تو وہ اگر صبر کریں تو ان کے ایمان کا نصف حصہ مکمل ہو جاتا۔ فقراء اور غرباء صبر سے نصف حصے کی تکمیل کرتے ہیں، اور جب اہل خیر انہیں امانت سے، دیانت سے، ان کی انا اور خودداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے باوقار انداز میں ان تک مال زکوٰۃ پہنچاتے ہیں تو ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور جب وہ ضرورتوں کے پورا ہونے پہ شکر ادا کرتے ہیں تو ان کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سو کمال ایمان ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ جو دو تین باتیں آج ہم خطبہ جمعہ میں سمجھیں گے، سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تکرار کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن حکیم میں بیان نہیں کی گئیں۔ زکوٰۃ کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں بارگاہ رسالت کا رخ کرنا پڑے گا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات، رسول اللہ کے فرامین عالیہ اور آپ کے ارشادات مبارکہ، جب تک ان سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے قرآن کے حکم زکوٰۃ کی تعمیل ممکن نہیں۔ اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو جو بہت بڑا فتنہ انکار حدیث اور انکار سنت کا ہے، اس فتنے کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن سے لا علمی یا قرآن کی نافہمی، قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ جب تک حدیث رسول کا دامن نہ پکڑا جائے تب تک قرآن کی سمجھ آ سکتی ہی نہیں۔ سو احادیث طیبات کی روشنی کے بغیر حکم زکوٰۃ کی تعمیل ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ احادیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے۔ اس سارے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کر، قرآن حکیم کی آیات اور احکام کو سامنے رکھ کر، سادہ انداز میں ایک عام مسلمان کے لیے جن عظیم ہستیوں نے مسائل شریعت کو مدون کر دیا، اگر ہم مثال کی صورت سمجھنا چاہیں،
تو یوں سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کے گلابوں کا عطر، قرآن کی آیات کے مہکتے ہوئے گلاب، رسول اللہ کی احادیث کے مہکتے ہوئے گلاب، ان گلابوں کا عطر فقہ اور شریعت کے قانون کی صورت میں جن ہستیوں نے نکال کر ہم جیسے نکموں کے سامنے رکھ دیا، ان ہستیوں کو فقہائے کرام کہا جاتا ہے، انہیں ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے شاگرد، ان کے متبعین اور ان کی پیروی کرنے والے، ان ساری تفصیلات کا خلاصہ ہم سادہ لفظوں میں سمجھیں گے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے عرض کی کہ اگر اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ مسائل سادہ اور آسان صورت میں کن کن ہستیوں کی محنت سے ہم تک پہنچے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کو مزید جلا نصیب۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فقہائے کرام نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو شرائط اخذ فرمائیں، ان میں سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، یہ حکم شریعت ہے اور احکام شریعت کے مخاطب مسلمان ہی ہیں۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ، نماز اور احکام شریعت اس کی طرف مخاطب نہیں ہوتے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے حواس ہی سلامت نہیں، عقل ہی سلامت نہیں ہے، تو وہ بھی احکام شریعت کا مکلف نہیں۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، جیسے دور نبوی میں ابتداء اسلام میں غلام ہوتے تھے، چونکہ انہیں ملکیت حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ کسی چیز کو اون نہیں کر سکتے تھے، مالک نہیں بن سکتے تھے، اس لیے غلاموں پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، آزاد لوگوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ پانچواں شرط مالک نصاب ہونا ہے، اسے ہم آگے تفصیلاً عرض کریں گے، یہاں صرف شرائط ہم سن لیں پھر آگے بڑھیں۔ چھٹی شرط نصاب کا قبضے میں ہونا، اگر نصاب کا مالک تو ہے لیکن فی الوقت اس کا قبضہ نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ساتویں شرط نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، اگر ایک شخص کے پاس نصاب ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے لیکن اس پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ابھی فوراً ادا کیا جانے والا ہے، اگر وہ قرض کی رقم اپنے نصاب، اپنے اثاثہ جات سے منہا کر لے، ڈیڈکٹ کر لے، تو نصاب باقی نہیں بچتا، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب کا قرض سے یا تو قرضہ ہو ہی نہ، اور اگر قرضہ ہے تو اثاثہ جات اتنے ہیں کہ قرض اگر ڈیڈکٹ بھی کر لیں، اس کو مائنس بھی کر لیں، نکال بھی دیں، تو قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب سے زائد اس کے پاس رقم بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی کے بعد یا قرض کی رقم اس سے منفی کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں بچتا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آٹھویں شرط نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، جس کو ہم بیسک نیسیسٹیز کہتے ہیں، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، رہائش، کھانا پینا، خوراک، لباس، خود اپنا بھی اور جو اس کے زیر کفالت ہیں، جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ اگر بوڑھے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں، وہ بھی اس کے زیر کفالت ہیں، تو اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ یا اگر کوئی اور بھی اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے ہے، اس پر انحصار کرنے والوں میں سے، اس کے زیر کفالت رہنے والوں میں سے، خاندان میں کوئی رشتہ دار خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، جتنے لوگ بھی اس کے زیر کفالت ہوں گے، ان کی سال بھر کی ضروریات، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی اور دیگر جس میں علاج معالجہ سب آ جاتا، ان سب سے جو نصاب ہے وہ زائد ہو، وہ ان سے اس کے علاوہ ہو، جو ان ساری چیزوں میں بنیادی ضروریات میں خرچ ہوگی اس کو گنا نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا بھی شرط ہے۔ اگلی شرط، جب نصاب قرض سے بھی زائد ہو، حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہو، اس پر جب ایک پورا سال گزر جائے، اور وہ چاند کے لحاظ سے قمری سال جو ہے، قمری سال جب گزر جائے، وہ نصاب اس کی ملکیت میں ہے، قرض، حاجات اصلیہ سب سے زائد ہے، پورا چاند کے حساب سے ایک سال گزر جائے تو سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس پر
فرض ہوتی ہے۔ یہ بنیادی شرائط ہیں جن شرائط کے حامل شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب ان شرائط میں جو تفصیل سے سمجھنے والی چیز تھی وہ نصاب تھی، کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کتنی مقدار ہے مال کی کہ جو ضروریات اور قرض کے علاوہ ہو، سال اس پر گزر جائے تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا کہ دینار 40 ہوں تو ان پر، اور یہ ساری شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور درہم 200 ہوں، یہ چاندی اور سونے کا جو نصاب، سونے کا 40 دینار اور چاندی کا 200 درہم۔ اس زمانے میں، زمانہ نبوی میں، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا۔ اب اس کا وزن کر کے اور سادہ انداز میں جو فقہا نے بیان فرمایا کہ حضور کے زمانے مبارکہ میں جو ایک دینار ہوتا تھا اس کا وزن اور 40 دیناروں کا کل وزن وہ تقریباً 7.5 تولے، اور یہ گرامز میں کوئی 87.48 گرام بنتا ہے سونا۔ عام 7.5 تولے ہی ہم اسی کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور چاندی کا نصاب جو 200 درہم تھے زمانہ نبوی میں، وہ تولے کے لحاظ سے تقریباً 52.5 تولے، اور گرامز میں یہ کوئی 612.36 گرام یہ چاندی کا نصاب بنتا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ عموماً جو ایسٹس ہیں، اثاثہ جات ہیں یا ادائیگی یہ زکوٰۃ ہے وہ روپے میں ہوتی ہے، تو روپے کے بارے میں قانون فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر بھی اگر کسی کے پاس کرنسی موجود ہے یا ایسی قیمتی چیز موجود ہے جو ضروریات سے اور ان ساری شرائط جو اوپر ذکر کر دی گئیں ان کو پورا کرتی ہے، تو سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر بھی اگر اس کے پاس کرنسی یا وہ قیمتی چیز موجود ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض۔ اس کو ہم مزید آسان کرنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت وہ لگ بھگ کوئی 77,000 روپے کے قریب بنتی، ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یہ اپروکسیمیٹ ایک اندازن ہے۔ سادہ الفاظ میں جو شرائط ذکر کر دی گئیں ان ساری شرائط کے بعد جس شخص کے پاس 77,000 یا اس سے زائد رقم یا اس کے قیمت کے برابر کوئی چیز موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ایسے شخص پر 40واں حصہ جو 2.5% بنتے ہیں وہ زکوٰۃ میں ادا کرنا فرض ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے اور یہ 1 لاکھ میں 2.5,000 2,500 روپے بنے گا۔ یہ شرائط جب پائی جائیں، نصاب موجود ہو، تو ایسے شخص پر ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد لاکھ میں سے 2,500 سال کے بعد قرآن کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق خرچ کرنا فرض ہے۔ جو یہ خرچ کرتا ہے، مستحقین تک پہنچاتا ہے، اس کی برکت سے پھر اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال میں اور برکت فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ فرمایا اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے اس کی برکت سے اللہ پاک تمہارے اموال کو نقصان اور بے برکتی سے محفوظ رکھے۔ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، تفصیلات اپنے جو الگ الگ ہماری صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق کسی صاحب علم سے دریافت ضرور کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل، کس کس مال پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کسے ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی، ان مسائل کا سیکھنا ہر اس مسلمان پر جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، جو مالک نصاب ہے، اس پر ان سب مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں سیکھتا اور غلط کر رہا ہے تو اس غلطی کا بھی گناہ ہوگا اور ان مسائل کے نہ سیکھنے کا بھی گناہ۔ جیسے بالغ مسلمان پر نماز کے مسائل ہر ایک پر علیحدہ انفرادی سیکھنا فرض ہے، جسے فرض عین کہتے ہیں، جو ہر شخص پر الگ فرض ہوتا ہے۔
یوں ہی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیلاً جاننا اور تفصیلاً سیکھنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا، وہ نہیں پوچھتا یا غلطی کرتا ہے تو یہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان مسائل کو سیکھنے میں جو ہمارا وقت لگتا ہے، شرعی مسائل کا دریافت کرنا، زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل بیان کرنا، سننا، دریافت کرنا، چل کے جانا، کسی سے جا کے پوچھنا، ہمارے دین میں یہ سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ مسائل زکوٰۃ کا سیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے بارے میں پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کے بارے میں جاننا بھی عبادت ہے، اور پھر ان پر عمل کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا مال کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن کن لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 60 میں تفصیل کے ساتھ ان مصارف زکوٰۃ کو ذکر کر دیا گیا، جن میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، مقروض ہیں، فی سبیل اللہ ہے، مسافر ہیں اور عاملین ہیں۔ ان کی مختصر سی تفصیل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی درست اور صحیح طور پر کر سکیں۔ اور زکوٰۃ دینے والے پر یہ لازم ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دینے لگے تو اپنے ممکنہ حد تک، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، اسے یہ تسلی کر لینا چاہیے کہ جسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے دی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اگر اسے پتہ ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے پھر دے رہا ہے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اپنی امکانی حد تک تسلی کر کے، جان کر کے یہ حقدار ہے، پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی چھان پھٹک ممکن ہو، لیکن اس انداز سے ہو کہ جسے ہم دے رہے ہیں اس کی خودداری، اس کے وقار یا اس کی انا پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اگر ہم اس کی خدا نخواستہ بے عزتی کرتے ہیں، اگر ہم اسے اذیت پہنچاتے ہیں، تو پھر قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کسی کو رب کی راہ پہ دیتا ہے، زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقات ہیں، لیکن جسے دیا ہے اسے اذیت پہنچائی ہے، تو فرمایا اذیت پہنچانے سے وہ جو کچھ بھی دیا وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا۔ اور اگر جسے دیا ہے اس پر احسان جتایا، حکم دیا اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات وہ فرض ہوں یا نفل ہوں، فرمایا جنہیں دے رہے ہو ان پر احسان جتا کر یا انہیں کسی بھی لحاظ سے اذیت دے کر اپنے دیے ہوئے صدقات کو ضائع مت کرو، انہیں ضائع ہونے سے بچاؤ۔ آج جو ہمارے ہاں ایک بڑی بیماری سیلفی لینے کی اور تصویر کھنچوانے کی بن چکی ہے، ہم اللہ کی راہ پر اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو فوٹوگرافرز اور جو ہے وہ پریس اور میڈیا کو بلوا کر کوریج کیے بغیر ہم زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قرآن کا یہ اعلان ہے، اور جو غریب خوددار ہے، جو حالات کی چکی میں پھنس گیا، بیچارے کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی خوددار خود کو یا اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو تماشا بنانا پسند نہیں کرتا۔ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو، اس کی تصویر بنائی جائے اور اس کے ہاتھ میں چند روپے تھما دیے جائیں یا چند چیزوں کا ایک پیکٹ اسے دے دیا جائے، اسے کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور پھر سنیے رسول اللہ کا وہ فرمان جو ہم نے بارہا سنا، لیکن ایک بار یہاں بھی ٹھہر کر سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ فرمایا دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اس سے تمہارے ایمان کو کمال نصیب ہوگا۔ ایک بار یوں تصویریں کھنچوانے والے کبھی یہ فرض کریں، خیال کریں، اللہ نہ کرے زندگی میں اگر کبھی ان پر یہ موقع آئے، ان کو یوں کھڑا کر کے تصویر بنائی جائے تو ان پر کیا بیتے گی، ان پر کیا گزرے گی۔ اگر یہ خیال کر لیں تو پھر لائنیں لگوا کے، تصویریں بنوا کے اور آنے والوں کو مار کے، گالیاں دے کر یا انہیں تھپڑ مار کر جو زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ یہ ہمارے دین کا بتایا ہوا طریقہ نہیں۔ قرآن کا اعلان قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
کہ اگر کسی کو دے کر پھر اسے اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، احسان جتانا ہے، اس کی عزت اور خودداری کو ٹھیس پہنچانی ہے، تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ اسے کچھ بھی نہ دو، اور کچھ نہ دے کر قول معروف، عمدگی سے اسے ٹال دو، یہ کہہ دو بھی اللہ تمہارا بھلا کرے، میرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں کہ میں خاموشی سے تمہاری مدد کر سکوں۔ قرآن کہتا ہے دے کر احسان جتانا یہ ضائع کرنا ہے، اس کی بجائے مت دو اور قول معروف، عمدہ بات کہہ کر اسے واپس کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر۔ یہ چیز سمجھنے کے بعد مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلے فقیر ذکر ہوا۔ فقہا فرماتے ہیں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، جس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، یا تھوڑا بہت بچتا ہے تو وہ چاندی کے نصاب کے برابر بھی نہیں پہنچتا، جو کم از کم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ ایسا شخص فقیر ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار۔ مسکین فقہا فرماتے ہیں جس کے پاس سرے سے کچھ بھی نہیں، جس بیچارے کے نہ سر پہ چھت ہے، ایک وقت کا کھانا مل گیا تو دوسرے وقت کا کوئی پتہ اور خبر نہیں، یہ بھی زکوٰۃ کا حقدار۔ اسی طرح ایک شخص مقروض ہے، اس کے پاس کچھ بچت کچھ چیزیں ہیں تو صحیح، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ قرض دینے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، تو ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ فرمایا گیا، مفسرین نے فرمایا جو مجاہدین ہیں، اللہ کی راہ میں جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں، فی سبیل اللہ میں وہ شامل ہیں اور سر فہرست ہیں۔ یوں ہی جو علم کی طلب میں خود کو مشغول کر دیتے ہیں اور ان کا اوڑھنا بچھونا طلب علم اور حصول علم بن جاتا ہے، مدارس دینیہ کے جو طلبہ ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے کر کے خیر کا ہر وہ کام جس میں کسی ایک شخص کسی انڈیویجول کو انفرادی طور پر مالک بنایا جانا ممکن ہو، ہر اس خیر کے کام میں مال زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر کا ذکر قرآن حکیم نے کیا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں تو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، سفر میں کہیں نکلا، دوران سفر ایسی صورت پیش آئی کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، جو زاد راہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ گھر سے منگوا بھی نہیں سکتا ہے، یہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور اسے قرآن حکیم نے ابن السبیل مسافر ارشاد فرمایا۔ یوں ہی عاملین کا ذکر کیا گیا کہ جو حکومت کی طرف سے یا کسی مستند باوقار ادارے کی طرف سے جو عامل جو لوگ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں، انہیں عاملین کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے زکوٰۃ اکٹھی نہیں کرتے، وہ اس ادارے کے لیے یا حکومت کے لیے اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، ان عاملین کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ جن کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں اور وہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکے۔ یہ اجمالاً چند مصارف زکوٰۃ تھے۔ کچھ متفرق مسائل زکوٰۃ کے جو عام پیش آتے ہیں وہ عرض کر کے پھر آج کی گفتگو ختم ہوگی، اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ان مسائل کو انفرادی طور پر پوچھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک سوال جو عموماً ہوتا ہے کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال ادا کیا جا سکتا ہے؟ مصارف زکوٰۃ عرض کی کہ قرآن نے بیان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ کو اپنے رسول کی رائے پہ بھی نہیں چھوڑا۔ سو اگر رشتہ دار جو چند ایک رشتہ دار ہیں انہیں مال زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ نہ دینا احترام کے طور پر ہے، ان کی کفالت زکوٰۃ کے علاوہ بھی چونکہ ہم پر ایک مسلمان پر فرض ہے، اس وجہ سے احتراماً انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی شخص کے جو ماں باپ ہیں، اسی طرح سے دادا دادی نانا نانی، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر انہیں ضرورت ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور انہیں ان کی مطلوبہ ہر چیز پہنچانا، یہ انسان پر ویسے فرض کیا گیا، لہٰذا زکوٰۃ انہیں احتراماً نہیں دے سکتی۔ یہی معاملہ اپنی اولاد کا ہے، اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد، آگے پوتے نواسیاں وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ رشتہ اتنا قریبی ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی زکوٰۃ کے علاوہ ہم پر فرض۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، شرائط میں یہ بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی اس پر ہے کہ جس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائد مال ہو۔ اولاد کی ضرورتیں پوری کرنا یہ انسان کی حاجات اصلیہ میں ہے، اور دین نے حکمت کے ساتھ حکم ہی یہ دیا ہے کہ پہلے اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کی جائیں، اگر ان کی ضرورتوں کے بعد بچتا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی گئی۔
ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، خامد اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، وہ بھی ایک دوسرے کا انحصار اور ان کی کفالت لازم ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں، اگر وہ فقیر کے ضمن میں یا مسکین کے ضمن میں آتے ہیں تو رشتہ دار کو زکوٰۃ ادا کرنا غیر رشتہ دار کو دینے سے دگنا ثواب کا حامل۔ رشتہ دار اگر حقدار ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، یا خدا نخواستہ قرضے کے نیچے پھنس گیا ہے، اسے زکوٰۃ دینا غیر رشتہ دار یا کسی اجنبی کو دینے سے ڈبل ثواب کا دینے والا حقدار بنتا ہے۔ اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی اپنی نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ میں مال زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن جسے دے رہا ہے اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل میں نیت ہو، اسے تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، اسے جو ہے وہ کسی بھی مد میں، یہاں تک کہ قرض کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ تحفہ بھی نہیں لے رہا، وہ عیدی کے طور پر بھی قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو قرض بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اپنی نیت یہ ہو کہ میں اسے زکوٰۃ ادا کروں۔ ہاں اگر وہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے تو پھر اسے دوبارہ کسی دوسرے حقدار کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک دم ساری اکٹھی دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے حصوں میں، قسطوں میں، روزانہ، ماہانہ، ہفتہ وار، جس طرح بھی سہولت ہو زکوٰۃ ادا کر سکتے۔ سارا سال جس شخص کے پاس ایسٹس موجود ہیں، اثاثہ جات موجود ہیں، اسے خبر ہے کہ میرے انشاءاللہ سال پورا ہونے کے بعد بھی اثاثہ جات ہوں گے اور میں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اسے اپنے پاس لکھتا رہے، سال مکمل ہونے کے بعد حساب کر لے۔ اگر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی پوری ہو چکی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اسے قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ اگر کم ہے تو اسے پورا کر لے، مزید دے دے، اور اگر زائد ادا کر چکا ہے تو وہ اگلے سال میں اسے شمار کر سکتا ہے کہ یہ میرے اگلے سال کی زکوٰۃ میں یہ چیز شامل ہو جائے۔ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض، لازم اور ضروری۔ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام کی درست معرفت اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا